اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین۔ سامعین محترم، آج ذکر اس ہستی کا کرنا مقصود ہے کہ امام حسین جس ہستی سے بہت ہی زیادہ محبت رکھتے تھے۔ روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین نماز شب میں پروردگار عالم سے دعا فرماتے تھے کہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جس سے میں بہت محبت کروں اور وہ بیٹی بھی مجھ سے بہت محبت کرے، لیکن جب تیری دین پر کوئی وقت آئے تو میں اس بیٹی کو بھی تیری راہ میں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ اسی طرح روایت میں ہے عزیزوں کہ امام شہر مدینہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب آپ واپس وطن لوٹے، کسی نے خبر دی کہ مبارک ہو، پروردگار عالم نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی ہے۔ آپ اپنی زوجہ بی بی ام رباب کے دولت قدے پر پہنچے ہیں۔ روایت میں ہے امام کو خبر دی گئی کہ اس بچی کا نام پھوپھی زینب نے رقیہ رکھا ہے، اور ماں یعنی بی بی ام رباب نے اس بچی کا نام فاطمہ اور کچھ روایات میں ہے امامہ رکھا ہے۔ امام نے بچی کو گود میں لیا، بچی گود میں آئی امام کے، امام کو اتنے سکون کا احساس ہوا اس بچی کو گود میں لے کر، اتنا سکون ملا کہ آپ اسے سکینہ کہنے لگے، وہ بچی جس سے امام حسین کو سکون حاصل ہو گئے۔ تاریخ جناب سکینہ کا تذکرہ نہیں کرتی، لیکن امام حسین کا ایک قول ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے وہ گھر بہت پسند ہے جس گھر میں ام رباب اور سکینہ موجود ہو۔ تاریخ اس کے علاوہ بی بی سکینہ کے بچپن کے حالات بیان نہیں کرتی۔ ہاں، تاریخ بی بی کا کردار اس وقت دیکھتی ہے جب امام حسین کربلا آ جاتے ہیں۔ کربلا جہاں قدرت اپنے انمول معجزے دکھا رہی ہے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے۔ کربلا میں امام حسین تمام مردوں کے رہبر ہے، سربراہ ہے۔ بی بی زینب خواتین کی قیادت کر رہی ہے، تو کربلا میں صرف خواتین اور مرد نہیں ہے، بچے بھی موجود ہیں، تو بچوں کا بھی تو کوئی رہنما ہو۔ یہ فریضہ اس کم سنی میں جناب سکینہ نے ادا کیا، خصوصیت کے ساتھ۔ جب پانی بند ہوا اور خیمہ گاہ حسینی میں اب پانی نہ رہا، اگر چند گھنٹے عام حالات میں بھی گزر جائے تو پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن خیمہ گاہ ہو، صحرا ہو، گرمی کا موسم ہو تو پیاس کی شدت کتنی ہو سکتی ہے احساس کرنے والوں کو بخوبی اندازہ ہوگا۔ وقت گزر رہا ہے اور پانی نہیں آ رہا، ایسے میں جناب سکینہ تمام بچوں کو جمع کر کے انہیں ان کی ہمت بڑھا رہی ہے اور انہیں سمجھا رہی ہے کہ بے شک بچوں،
مرحلہ سخت ہے، لیکن دیکھو گھبرانا نہیں، میرے چچا عباس موجود ہے، وہ پانی لے آئیں گے۔ اور شب عاشور غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام پانی لانے میں کامیاب ہوئے۔ اب یہ اور بات کہ اللہ کی مشیت میں نہیں تھا کہ یہ پانی اس کے ذریعے سے اہل حرم اپنی پیاس بجھائے۔ بچے آئے، مشک کے تسمے کھلے اور پانی بہہ گیا۔ عاشور کا دن آ گیا اور صبح سے ہی پھر شہادتوں اور قربانیوں کی ناقابل فراموش داستان رقم ہو رہی ہے۔ ایک ایک کر کے امام کے تمام جانثار شہید ہو گئے۔ اب تک کیونکہ میدان جنگ میں مقابلہ ہو رہا ہے، لہذا ایسے میں کسی بچی کا کہ جو اپنے خیمے تک محدود ہو، اس کا کردار نمایاں ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ مورخین جنگ کو دیکھ رہے ہیں، تلواریں دیکھ رہے ہیں، تیر دیکھ رہے ہیں، نیزے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب اصحاب کے ساتھ عائزہ بھی شہید ہو چکے اور علمدار کربلا نے امام حسین کی خدمت میں پھر ایک مرتبہ اجازت چاہی، امام نے اجازت پھر بھی نہ دی، لیکن اتنی اجازت دی کہ پیاسے بچوں کے لیے پانی کی کوشش کر سکے۔ جناب عباس نے بی بی سکینہ سے کہا کہ مشک لے آؤ، اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ مولا ابو الفضل عباس اپنی اس بھتیجی سے بہت محبت کرتے تھے، اسی طرح جناب سکینہ بھی اپنے چچا سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اور کربلا کے تناظر میں جب ہم یہ واقعات بیان کرتے ہیں تو اس کا ایک خصوصی مقصد بھی ہوتا ہے کہ آج کے اس معاشرے میں، جہاں معاشرے میں یہ اصطلاح ہے کہ خون سفید ہو رہے ہیں، تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ قریب ترین رشتے بھی کمزور پڑتے جا رہے ہیں، اور اتنے قریبی رشتوں میں بھی دراڑیں آ رہی ہیں۔ تو واقعات کربلا میں جب ہم ایسے کردار پیش کرتے ہیں اور ان رشتوں کی افادیت اور ان کی محبت پر بات کرتے ہیں تو یقیناً وہ دراڑیں جو ہے وہ بھر جاتی ہیں، اور پھر وہی جذبہ محبت آتا ہے۔ تو ہمیں یہ واقعات مسلسل بیان کرنے چاہیے، پڑھنے چاہیے، سننے چاہیے۔ الغرض عزیزو، بی بی سکینہ مشکی غذا لا کر اپنے چچا کو دیتی ہے۔ عباس دلاور مشکیزہ لے کر پہنچتے ہیں، اور جب حملہ کرتے ہیں تو گھاٹ پر جو پہرے دار فوج ہے وہ عباس کی شجاعت سے پہلے ہی خوف زدہ ہے، وہ بھاگ جاتی ہے، اور مولا ابو الفضل عباس مشک بھر کر واپس پلٹتے ہیں، لیکن بھاگی ہوئی فوج واپس آ جاتی ہے اور ہر طرف سے حملہ ہوتا ہے۔ عباس کس طرح جنگ کرے، ایک ہاتھ میں علم ہے، مشک بھی سنبھالی ہوئی ہے، الغرض آپ کے دونوں بازو قلم ہوتے ہیں اور شہادت کے رتبے سے آپ سرفراز ہوتے ہیں۔ امام حسین بھائی کی آواز پر بھائی تک پہنچتے ہیں، کیونکہ مولا عباس کی وصیت تھی کہ میرا لاشا خیمے تک نہ لے جائیے گا، تو امام حسین بھائی کو وہیں چھوڑ کر علم اٹھا کے واپس خیمے کی طرف آتے ہیں۔ روایات میں ہے جب بچے علم آتا دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید عباس پانی لا رہے ہیں، لہٰذا اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کوزے لے کر میدان میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جب امام حسین قریب آتے ہیں تو سب دیکھتے ہیں عباس نہیں ہے، امام حسین۔ بس یہ وہ منزل ہے جہاں ان بچوں کی آس ٹوٹ سکتی ہے کہ پانی کی اب کوئی سبیل نہیں رہی، کہ جو سقا تھا، جو پانی لانے والا تھا، وہ نہیں رہا۔ بس یہاں سے جناب سکینہ کا قائدانہ کردار بہت ابھر کر سامنے آتا ہے۔ بی بی کا منشا یہ ہے کہ بچوں کی آس نہ ٹوٹے، بلکہ بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا فرض منصبی کیا ہے۔ لہٰذا آپ امام حسین کے قریب جاتی ہے اور کہتی ہے بابا یہ بتائیے آپ میرے چچا کو کہاں چھوڑا ہے؟ بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، میں پانی نہیں مانگوں گی، بلکہ کسی طرح آپ میرے چچا کو لے آئے۔ گویا بی بی سکینہ بچوں کو درس دے رہی ہے کہ دیکھو بچوں، پانی کی اہمیت نہیں ہے، عباس کی اہمیت ہے۔
اب عزیزو اس کے بعد کی منزلیں ہیں، خصوصاً وہ منزل جہاں راوی نے تحریر کیا امام حسین آخری رخصت کو چلے اور آپ کا گھوڑا کچھ قدم چل کر رک گیا۔ امام جب گھوڑے سے ہم کلام ہوتے ہیں اور رکنے کی وجہ پوچھتے ہیں، بے زباں اشارے سے پیچھے کی طرف دیکھنے کو کہتا ہے۔ امام نے دیکھا کہ وہی چہیتی بیٹی جو ہے گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے اور آنکھوں سے اس کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ امام گھوڑے سے اترتے ہیں، بیٹی کو گود میں لیتے ہیں۔ عزیزو امام کے لیے بھی کٹھن ترین مرحلہ، بلکہ کسی بھی شخص کے لیے جو اپنے جو بھی اس کی جد و جہد کا مرکز ہو، جو بھی اس کا منشور ہو، نظریہ ہو، اس کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے آمادہ تو ہوتا ہے، لیکن ایسے موقع پر اگر کوئی بچہ سامنے آ جائے اور وہ بچہ جس سے اس کو بہت محبت ہو، کم سن بچے خصوصاً، تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایسے مرحلے پر وہ بچے کو چھوڑ کر چلا جائے۔ سلام ہو امام حسین پر ہمارا اور سلام ہو بی بی سکینہ پر ہمارا، دونوں جانتے ہیں کیا ہونا ہے۔ امام بیٹی کو تسلی دیتے ہیں اور رخصت کرتے ہیں، جناب سکینہ بھی خیمے کی جانب روانہ ہو جاتی ہے۔ اب راوی بیان کرتا ہے کہ وقت شہادت امام نے گھوڑے کو اشارہ کیا اور زلجانہ خیمے کی جانب چلا۔ جب خیمے کے قریب پہنچا ہے، بچی نے گھوڑے کی ٹانپیں پہچانی اور خیمے سے باہر نکل آئی۔ آیت اللہ مرتضی مطہری شہید جو مصائب میں بڑے محتاط رہے اور جو ہے بہت سے روایتیں جو ہے انہوں نے جو ہے بیان نہیں کی اور ان پر جرح کی، لیکن یہاں پر وہ بھی جو ہے بیان کرتے ہیں کہ بچی خیمے سے باہر آئی، اس نے دیکھا زین ڈھلکی ہوئی ہے، باگیں کٹی ہوئی ہے۔ بی بی سکینہ گھوڑے کو مخاطب ہو کر کہتی ہے، اے گھوڑے میں اتنا تو سمجھ گئی کہ میرے بابا کو ظالموں نے مار دیا، مگر تو مجھے اتنا بتا ظالموں نے بابا کو پانی بھی پلایا یا پیاسا شہید کر دیا؟ دیکھیے عزیزو، اپنی پیاس کی فکر نہیں ہے بی بی سکینہ کو، بابا کی پیاس کی۔ یہ ہے کردار جناب سکینہ کا۔ میں مانتا ہوں کہ کبھی کبھار ہمارے شعراء یا اہل منبر جذبات سے مغلوب ہو کر، اور کیونکہ یہ غم ہی ایسا ہے، تو کبھی جب بی بی سکینہ کا ذکر کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ جو بیان ہے وہ آپ کے اس کردار کے مطابق نہ ہو، لیکن جو کردار ہے تاریخ میں وہ بہرحال ہے۔ اب بہت سے مرحلے ہیں، مثلا خیمے جل چکے، ظالم یزیدی سب کچھ لوٹ کر لے گئے، اور بہت دیر بعد بچے جو تشدد سہ چکے ہیں سو رہے ہیں۔ ایسے میں پانی آیا، کہاں سے آیا مجھے نہیں معلوم، آیا۔ بی بی زینب نے سکینہ کا شانہ ہلا کر کہا، بیٹی سکینہ اٹھو، پانی آ گیا۔ تو روایت میں ملتا ہے بچی نے فوراً پوچھا، پھوپھی ابا کیا میرے چچا آ گئے؟ دیکھیے 3 دن کی پیاس ایک 4 سال کی بچی کی، جو تماچے بھی کھا چکی ہے، جس کے کانوں سے بھی جو ہے لہو بہا، کیونکہ اس طرح سے گوشوارے اتارے گئے کہ بچی کے کان لہو لہان ہو گئے، جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہو، لیکن پانی آ رہا ہے تو وہ پانی کی طرف توجہ نہیں ہے، چچا کی جانب توجہ ہے۔ بی بی زینب نے کہا نہیں سکینہ، چچا تو نہیں ہے، پانی آ گیا۔ بچی کے کردار کی اور بلندی، پوچھا پھوپھی ابا آپ نے بھی پانی پیا؟ بی بی زینب نے فرمایا سکینہ طریقہ تو یہی ہے نا، پہلے چھوٹوں کو پلایا جاتا ہے۔ عزیزو 4 برس کی سکینہ ہے، رات تاریک ہے، ظلم دیکھ چکی ہے، لیکن ہاتھ میں کوزہ لے کر مقتل کا رخ کیا۔ اور جب بی بی زینب نے پوچھا سکینہ کہاں چلی، بی بی فرماتی ہے پھوپھی ابا ابھی آپ ہی نے تو کہا ہے نا پہلے چھوٹوں کو پلایا جاتا ہے، میرا علی اصغر بھی تو پیاسا ہے،
6 ماہ کا علی اصغر. یہ جناب سکینہ کے کردار کی وہ بلندی ہے عزیزو کہ ہر صاحب احساس یہاں پر رونے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور پھر 11 محرم جہاں بیویوں کے ہاتھ پس گردن بندھے ہیں اور امام زین العابدین علیہ السلام کو ہتھکڑیاں، بیڑیاں اور توقع خاردار پہنائی ہے. بے محملوں کا جامع اونٹوں پر سفر، کربلا سے کوفہ اور پھر کوفے سے شام، کیسے کیسی مصیبتیں ہیں. تو عزیزو ان مصیبتوں میں لیکن بی بی سکینہ کا کردار بہت ہی ابھر کر سامنے آتا ہے. کئی مرحلے ہیں، جیسا کہ ایک مرحلہ وہ کہ جب رات کو بھی یزیدیوں نے اپنے کارواں کو روکا نہیں بلکہ رات کو بھی سفر جاری رہا، اور ایسے میں سکینہ ناقے سے زمین پہ گر گئی. اور روایات میں ہے امام حسین کا سر جس نیزے پر تھا وہ سپاہی کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین میں گڑ گیا. سپاہی نے لاکھ چاہا لیکن نیزہ نہ نکلا، سر آگے نہ بڑھا. سرداران لشکر آئے یزیدی فوج کی، جب سب اپنی کوشش سے تھک گئے تو کہا کہ بھائی سید سجاد سے ہی پوچھا جائے کہ معاملہ کیا ہے. سید سجاد بابا کے سر کے قریب آئے، پوچھا بابا آپ کے رکنے کا سبب کیا ہے؟ کہا سجاد میری سکینہ ناقے سے گر گئی ہے. عزیزو جناب زینب سکینہ کو ڈھونڈنے گئی ہے اور اس اندھیرے میں بہرحال آپ بی بی سکینہ کو تلاش کر کے لے کے آئی، لیکن اب اس بچی پہ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے. ظالموں نے اس بچی کو پھوپھی سے ماں سے الگ کر کے ایک علیحدہ اونٹ پر اس طرح سے باندھا کہ اونٹ کی رنگی پشت اور سکینہ کو اس طرح سے باندھ دیا ہے کہ چاروں ہاتھ پیر جو ہے وہ الگ کھلے ہیں اور بچی کا سینہ اونٹ کی پشت پر ہے. آپ جانتے ہیں اونٹ جب چلتا ہے اس کا چلنے کا انداز کیا ہے. اونٹ پر محمل میں بیٹھ کر سفر دشوار، لیکن اب محمل نہیں ہے، ظالم اونٹ کو دوڑا رہے ہیں. اونٹ دوڑتا ہے، بچی کا جسم لہو لہان ہو رہا ہے. روایات میں ہے کہ اونٹ کی پشت سکینہ کے لہو سے تربتر ہو گئی. بی بی یہ منظر دیکھ رہی تھی، رو رہی تھی. عزیزو غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آخر ایک 4 برس کی بچی اور ظالموں کا اتنا ظلم کیوں؟ تو وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے بہت واضح کہ ظالم امام حسین سے بیعت نہیں لے سکے، ان کے ساتھیوں سے نہ لے سکے، کسی بیوی کا سر نہیں جھکا سکے یزید کے سامنے، ابن زیاد کے سامنے. تو بچوں پر ظلم اس لیے ہے کہ شاید کوئی بچہ ہی معافی ہی مانگ لے، یہ کہے کہ ہم پر ظلم نہ کرو، مت مارو. لیکن عزیزو یہ ہے کردار ان بچوں کا، خصوصاً بی بی سکینہ کا، جن کا واضح اعلان تھا ظالم اگر تجھے پنجہ خوخار پر ناز ہے تو میرے رخسار کی قوت آزما، تو ظلم کرتا رہے، ہم صبر کرتے رہیں گے. ایک منزل کا ذکر اور عزیزو روایت میں یہ بھی ملتا ہے یہ ظالم عمومی طور پر رات کو سفر نہیں کرتے تھے، دن میں کرتے تھے، اور جب خود تھک جاتے تھے نا تو قافلہ روک کر پانی پیتے تھے، مگر قیدیوں کو اتنا تھوڑا پانی دیتے تھے کہ قیدی وہ پانی کہ بیویاں وہ پانی بچوں میں بانٹ دیتی تھی، خود پیاسی رہتی تھی. مگر راوی نے عجیب بات کہی، جب سکینہ کو پانی کا کوزہ ملتا بچی وہ پانی لا کر سجاد کی ہتھ کڑی و بیڑی پہ ڈال دیتی، اور جب میرے امام یہ کہتے کہ میری بہن سکینہ یہ کیا کیا، سکینہ کہتی بھیا یہ جلتی ریت، یہ تپتی دھوپ، ہتھ کڑیاں بیڑیاں لوہے کی ہے، تپ رہی تھی، میرے چاہا آپ کو کچھ ٹھنڈک پہنچا دوں. یہ ہے کردار بی بی سکینہ. اور آخری بات، دربار یزید میں بیویوں کے شانے بندھے تھے، سکینہ کا گلا بندھا ہوا تھا. یزید جانتا تھا کسی کو وہ جھکا نہیں سکتا اپنے سامنے، مکر سے کام لیا، بی بی کا گلا کھلوایا اور اس کے بعد کہا کہ تمہارے سوکھے ہوئے لب بتاتے ہیں بہت دن کی پیاسی ہو، یہ دیکھو سراہی میں شربت ہے، پیو، پیاس بجھاؤ.
سلام ہو بی بی سکینہ پر ہمارا انکار کر دیا، کہا بھوکی بھی لگتی ہو، یہ تشت میں میوے رکھے ہیں یہ کھا لو، سلام ہو بی بی آپ پر، انکار کر دیا۔ یزید نے کہا سکینہ کوئی تو خواہش بتاؤ۔ عزیزوں میں جملہ عرض کروں گا، امام حسین نے 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا ہے، بی بی زینب نے امام حسین کی محنت کو بچایا ہے، اور اب بی بی زینب کی محنت بھی داؤ پر لگ گئی ہے۔ یزید سکینہ سے کہہ رہا ہے کہ کوئی خواہش بتاؤ، سلام ہو اس 4 برس کی بچی پر ہمارا۔ کہتی ہے یزید تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، ہاں وہ تشت میں میرے بابا کا سر نظر آ رہا ہے، بہت دن ہوئے بابا سے جدا ہوئے، وہ تشت مجھے دے دے۔ ظالم نہیں دیتا، کہتا ہے کہ تمہارے بابا اگر بہت محبت کرتے تھے تو بابا کو پکارو خود تمہارے پاس آئے۔ بچی نے ننھے ننھے ہاتھ پھیلائے، باپ سے مخاطب ہو کر کہا بابا الفت کا امتحان لیا امیر شام نے، رکھ لو ہماری لاج ان سب کے سامنے۔ تشت طلا سے سر حسین بلند ہوا اور سینہ سکینہ سے آ کر لپٹ گیا، پر کس زبان سے کہوں وا مصیبتا، کرنے نہ پائی پیار بھی وہ غم کی مبتلا، چھنوا لیا شقی نے سر حسین کا۔ بس عزیزو، یہ ہے ظلم کا وہ مقام کہ جہاں سر بھی بیٹی کے ہاتھوں میں نہیں رہنے دیا جاتا۔ پروردگار ظالموں پر لعنت کرے، الا لعنت اللہ علیہ الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔